لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم السادس اسم کان و اخواتہا. بحث ہماری میرے عزیزو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرفوعات کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج امید ہے کہ مرفوعات کی بحث ہماری ختم ہو جائے گی. آپ کی خدمت میں تھوڑا سا سابقہ بحث کا آپ سے ٹائم لے کر تھوڑا سا سابقہ بحث کا خلاصہ بیان کر کے بہت ہی جلدی کیا بیان کیا ہے موجودہ بحث کو شروع کرنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مرفوعات کی 8 قسمیں تھیں. پہلی فاعل تھی. فاعل کے بارے میں یہ تعریف کی تھی کہ کل اسم قبلہ فعل او شبہہ اسند الیہ علی معنی انہ قائم بہ لا واقع علیہ. ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح دی گئی ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ذریعے سے قائم ہو نہ کہ اس پر واقع ہو. جیسے مثلاً تھا ضربا زیدون. زید جو ہے فاعل کیونکہ اس سے پہلے فعل ہے اور فعل کی نسبت اس کے ساتھ اس طرح دی گئی ہے کہ ضرب اس فاعل کے ذریعے سے قائم ہے. شبہ فعل کی مثال دی تھی زیدون ضاربون ابوہ. ضاربون ابوہ جو ہے ابوہ فاعل تھا، ضاربون جو ہے شبہ فعل تھا، اور ضارب جو ضرب تھی وہ قائم تھی ابو کے ذریعے سے. اس کے بعد اس فاعل کے جو ہے نا مختلف احکام ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں نائب فاعل کو شروع کیا تھا اور بتایا تھا نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی فاعل معلوم نہ ہو اور یہ جو مفعول ہے یہ آ کر اس فاعل کی جگہ پہ اوپر بیٹھا ہو، اس لیے اسے نائب فاعل کہتے ہیں. نائب فاعل کے جو احکام تھے مکمل من نوعان جو ہے فاعل کی طرح تھے. فاعل کے جتنے بھی احکام تھے سارے احکام نائب فاعل کے تھے. مثلاً ان احکام میں سے ایک یہ تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے. فاعل تثنیہ ہو یا جمع ظاہر ہو تو پھر بھی فعل مفرد ہی رہتا ہے. اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آتا ہے. وہی احکام نائب فاعل میں بھی تھے. نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، چاہے نائب فاعل تثنیہ ہو یا جمع. نائب فاعل اگر ضمیر ہو تو جو فعل ہے وہ نائب فاعل جو ضمیر ہے اس کے مطابق آتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا مرفوع تھا. تیسرا جو ہے یہ بیان کیا تھا، تیسرا اور چوتھا اکٹھا، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ. مبتدا اور خبر کی تعریف یہ کی تھی کہ یہ 2 اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں. ایک ان میں مسند الیہ ہوتا ہے جسے مبتدا کہتے ہیں، ایک مسند بہ ہوتا ہے جسے خبر کہتے ہیں. اور مبتدا اور خبر دونوں کا جو عامل ہے وہ معنوی ہوتا ہے. عامل معنوی بتایا تھا. عامل معنوی اسے کہتے ہیں جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی تلفظ کر سکتے ہیں، لفظوں میں وہ نہیں ہوتا ہے، اسے عامل معنوی کہتے ہیں. پھر یہ بتایا آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ مرفوع ہونا چاہیے، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں موجب بنتی ہیں کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. اس کتاب ہدایہ کے مطابق تقریباً 6 چیزیں میرے خیال میں بیان ہوئی تھیں کہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. نمبر 1، جب نکرہ کی صفت آئی ہوئی ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. نمبر 2، جب نکرہ
حمزہ کے بعد واقع ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، نفی کے بعد واقع ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، نکرہ کی ایک صفت ہو جو میرے عزیزو کیا ہو آقا جان مقدر ہو، ظاہر نہ ہو، صفت اس کی مقدر ہو، ٹھیک ہے، جیسے شرون تھا، احرزنا بن میں کہا شرون کے بعد ایک عظیمن ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب خبر جار مجرور ہو اور مقدم ہو تو بعد میں جار مجرور کے بعد جو آئے گا وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اور ایک چھٹی چیز یہ تھی کہ جب نکرہ دعا کے لیے ہو، اس کے بعد بیان کرتے ہوئے اسی مبتدا خبر کے یہ بیان ہوا کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، جب جملہ ہوگی تو جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، شرطیہ ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ جو جملہ ہے خبر بن کے آ رہا ہے مبتدا کی، اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے۔ کبھی کبھی قرینہ عقلیہ ہو یا لفظیہ کی وجہ سے جو ہے ضمیر کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، جو جملے میں ہوتی ہے اور مبتدا کے ساتھ اس کو رابط دیتی ہے۔ کبھی کبھی ضمیر حذف ہوتی ہے لیکن البتہ قرینہ موجود ہو۔ قرینے کی قسمیں ہوتی ہیں، قرینہ لفظیہ ہو، عقلیہ ہو، حالیہ، مقالیہ، خلاصہ کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ اس کے بعد ہم یہاں اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے تھے کہ یہ جو پہلے والا مبتدا کی بات کی تھی وہ مبتدا اسمی تھا۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اور مبتدا ہے جس کا نام ہے مبتدا وصفی۔ مبتدا کی دو قسمیں، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی۔ مبتدا اسمی وہی زید قیم، اور مبتدا وصفی یہ پڑھا تھا۔ ان دونوں میں تھوڑا فرق پھر عرض کر دیتا ہوں کہ مبتدا جو اسمی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے میرے عزیزو، اسم ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو مبتدا وصفی ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ جو مسند اپنا معذرت مبتدا اسمی ہے وہ جناب علی کیا ہوتا ہے، اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو مبتدا وصفی ہے اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ فاعل یا نائب فاعل چاہتا ہے، فاعل یا نائب فاعل چاہتا ہے مبتدا وصفی۔ البتہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے۔ تو مبتدا وصفی کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ مبتدا وصفی کے بارے میں کہا تھا مبتدا وصفی کیا ہے؟ ایک ایسی صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اور وہ صفت یعنی مشتق، صفت یعنی مشتق، ایک ایسی صفت ہے مبتدا وصفی جو نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو، اور شرط اس کی یہ تھی کہ یہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے تو پھر یہ مبتدا وصفی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں ظاہر کو یہ صفت رفع نہ دے تو پھر مبتدا وصفی یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بطور مثال عرض کیا تھا کہ مثلا ما قائمن زیدن، قائمن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، ما نفی کے بعد آیا ہے اور زیدن کو اس نے رفع دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ما قائمن کو کہیں گے جناب علی یہ مبتدا ہے وصفی ہے، قائمن اس کا فاعل ہے، ما قائمن زیدن، زیدن اس کا فاعل ہے، قائم مقام خبر ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مثلا مبتدا وصفی جو ہے نفی استفہام کے بعد ہے اور بعد میں نا آقا جان کیا کر رہا ہے، یہ ضمیر کو رفع دے رہا ہے، اس میں ظاہر کو نہیں، تو پھر یہ مبتدا وصفی جو ہے نا نہیں ہوگا۔ جیسے اقائمان، اقائمان مثال تھی الزیدان، تو جو اقائمان ہیں اس کو اب آپ مبتدا وصفی نہیں کہیں گے کیونکہ اقائمان نے اس کے اندر جو ضمیر ہے تثنیہ کی، ٹھیک ہے، اس کو اس نے رفع دیا، الف نون نہیں آ گئی تثنیہ کی، ٹھیک ہے، اس کو یعنی تثنیہ کی ضمیر ہے اس کے اندر جو کہ اس کا فاعل ہے، زیدان تو نہیں ہے، ضمیر کو رفع دیا ہے، ظاہر کو نہیں دیا، لہذا یہاں آپ کہیں گے اقائمان خبر مقدم، زیدان مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ مبتدا کی دونوں تعریفیں ہو چکی، اسمی کی بھی وصفی کی بھی۔ پھر یہ پانچویں قسم آپ کی خدمت میں، مرفوعات کو آج ختم کرنا ہے نا، تھوڑا سا آپ کا بحث کیسے لیے جائزہ لیا ہے کہ تازہ بحث ہو جائے ہماری۔ پانچویں قسم مرفوعات کی یہ تھی انا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا کی خبر جو اس کے مرفوعات کی تھی، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعل، ان کے عمل کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لکنا، لیتا جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اگر جان مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو جو ہے نصب دیتے ہیں اور اسے انا کا اسم کہتے ہیں، خبر کو
جو ہے رفع دیتے ہیں اسے انا کی جو ہے خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو حروف مطلب ہے مشبہ بالفعل ہیں، ان کی جو خبر کا حکم ہے بالکل مبتدا کی خبر والا حکم ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے۔ یہ نیچے یعنی مطلب یہ بیان کیا تھا کہ مبتدا کی خبر یا جناب مفرد ہوتی ہے یا جملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جملہ کی قسمیں اسمیہ، ظرفیہ، شرطیہ یہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری باتیں جو ہے یہاں بھی آپ کریں گے کہ جو انا کی خبر ہے وہ مبتدا، انا کی جو خبر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے جان، مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، پھر جملہ اسمیہ، شرطیہ، ظرفیہ یہ ساری بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ایک تھوڑا سا فرق ہے وہ کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ پہلے مقدم ہو سکتی ہے مبتدا سے، لیکن انا کی جو خبر ہے وہ انا کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی میرے عزیزو، یہ بیان کیا تھا، مگر ایک صورت میں کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو انا کی خبر جو ہے انا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ بتایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ظرف اور جار مجرور جو ہے نا یہ محرم کی طرح ہیں، تو جہاں بھی چلے جائیں ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ محرم تو ہر جگہ جا سکتے ہیں نا میرے عزیزو، ان کو کوئی پردہ ہوتا ہے؟ محرم کو کوئی پردہ نہیں ہے، ان کو کوئی پردہ نہیں ہے، جہاں بیٹھ جائیں جا کے کوئی نہیں۔ یہ بعض کی تعبیر ہے علماء کی کہ یہ بچوں کی طرح ہیں، جس طرح بچے ممبر لگا ہوا کوئی تقریر کر رہا ہو، ان کو کوئی ٹوکتا ممبر کے سامنے بیٹھ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہوتی، جہاں جی چاہے ان کا بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی بچے ہیں، جی کچھ نہ کہو، بچے ہیں، بچوں کی مرضی، جہاں بیٹھ جائیں، چھوڑو یار کیا کر رہے ہو، بچوں کو نہ روکو، ٹھیک ہے، یہ نہیں، آگے بھی بیٹھ جائیں تو ان کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے۔ یہ جار مجرور بھی میرے عزیزو ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جار مجرور خبر ہے تو اسم سے پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظرف اور جار مجرور میں وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں آپ کی خدمت میں حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے سب کا مرفوعات کی بحث کا چیدہ موٹا موٹا خلاصہ بیان کیا ہے، مثلا کہ یہ ہوا ہے اس میں۔ ابھی آج کی جو بحث ہے عزیزو، آج کی جو بحث ہے مرفوعات کی چھٹی قسم ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے اس میں کانا اور اخوات کانا مرفوعات میں سے ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جو افعال ناقصہ ہیں، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ بھلا کیا کرتے ہیں؟ افعال ناقصہ کیا کرتے تھے عمل میں؟ مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ایک مطلب آگا جان ان کے عمل کا کہ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب آپ نے عوامل میں بھی پڑھا، بڑا عظیم و شان مطلب ہے، وہ یہ ہے سوال کیا آغا جان افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ کے جو اسم ہیں ان پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ افعال ناقصہ کی خبر کیا افعال ناقصہ کے اسموں پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، افعال ناقصہ کی خبر جو ہے تمام افعال ناقصہ کے اسموں پر مقدم ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں سب کے اسموں پر، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کسی نے ابھی تک تو اختلاف نہیں کیا کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ سب کہتے ہیں افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے اور سب افعال ناقصہ پہ کے اسموں پر ہو سکتی ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے اس پہ ذرا دھیان دیں، سوال کیا افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسموں کی بات میں نہیں کر رہا، توجہ فرما رہے ہیں، ادھر بعض طالب علم مخلوط کرتے ہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے اسموں پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی جان، اب میرا سوال کیا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ کانا سارا ذلہ باتا پہ مقدم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس میں اختلاف ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں علماء نحو کہ آغا جان وہ جن
کے شروع میں ما نہیں ہے، ما زالا، ما باریا، من فکا، ما داما، ٹھیک ہے، جن کے شروع میں ما نہیں لگا ہوا، ان افعال ناقصہ پر خبر جو ہے وہ مقدم ہو سکتی ہے۔ وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما نہیں ہے، ان کے شروع میں خبر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن جن کے شروع میں ما ہے، ما داما، ما زالا، ما باریا، من فکا، ان پر افعال ناقصہ کی جو خبر ہے مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور لیسا کے بارے میں جو ہے نا آغا جان اختلاف پایا جاتا ہے کہ لیسا پر خبر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں لیسا میں بھی تو نفی ہے نا، لیسا میں بھی تو نفی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ اور بعض کہتے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں تو ما نہیں ہے لہذا مقدم ہو سکتی ہے۔ خلاصہ لیسا میں نا آغا جان اختلاف ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد ساتویں جو ہماری مرفوعات کی قسم ہے وہ ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اور ما اور لا کے درمیان فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ ما عوامل جو پڑھی نا ہم نے ان میں بھی یہ تھا کہ ما جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور لا جو ہے وہ صرف نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ اچھا، ما والا لیسا والا عمل کرتے ہیں۔ لیسا افعال ناقصہ میں کیا کرتا ہے؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے نا۔ اسی طرح ما والا جو لیسا کے مشابہ ان کا عمل بھی یہی ہے، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور آٹھواں ہمارا جو مرفوعات کی قسم ہے وہ لا نفی جنس کی میرے عزیزو خبر ہے۔ لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم السادس اسم کانا و اخواتہا، چھٹی قسم مرفوعات کی چھٹی قسم جو ہے اسم کانا و اخوات کانا، کانا کا اسم اور اخوات کانا کا اسم جو ہے مرفوعات میں سے ہے۔ وہیا اخوات کانا کی ہیں، وہیا سارا و اسبا و امسا و اضحا و ذلا و باتا و آذا و آدا و غدا و راہا و ما زالا و ما فتیا و من فکا و ما داما و لیسا و ما بریا، یہ افعال ناقصہ ہیں جی۔ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ بھائیو عزیزو، ایضاً کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جس طرح انا اور اس کے اخوات مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ایضاً بھی کہا کہ یہ افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ایضاً بھی کے کہنے کا مقصد ہے جس طرح حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پر آتے ہیں، اسی طرح یہ افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ترفع المبتدا و یسمى اسم کانا، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اسے کانا کا اسم کہتے ہیں، اور اسے کانا کے اسم کا نام دیا جاتا ہے۔ وتنصب الخبر و یسمى خبر کانا، اور یہ حروف یعنی اور یہ افعال ناقصہ خبر کو نصب دیتے ہیں اور اسے کانا کی خبر کا نام دیا جاتا ہے۔ واسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، کانا کا اسم جو ہے هو المسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، ٹھیک ہے، افعال کے داخل ہونے کے بعد کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے۔ نحو جیسے کانا زید قائمن، کانا افعال ناقصہ، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کی خبر ہے۔ زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، قائمن مسند ہے۔ تو ممکن ہے آپ کہیں کہ جی یہ جب کانا نہیں آیا تھا
زیدون قائمون جب پہلے تھا کانا کے آنے سے پہلے تو اس وقت ہی تو زید مسند الیہ تھا، اب بھی مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں پہلے مبتدا ہونے کی وجہ سے مسند الیہ تھا، اب کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مسند الیہ ہے، پہلی چیز ختم ہوئی، ابھی ایک نئے عنوان سے ہے، یعنی کانا کا اسم ہونے کے عنوان سے جو ہے اب یہ مسند الیہ ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تقدیم و اخبارہا علی اسمہا، یہ جو تقدیم ہے نا یہ یجوزو کا فاعل ہے، وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تقدیم و اخبارہا علی اسمہا، فی الکل یعنی تمام افعال ناقصہ میں تقدیم و اخبارہا علی اسمہا، ہاں افعال ناقصہ کی خبروں کو علی اسمہا افعال ناقصہ کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تقدیم و اخبارہا، افعال ناقصہ کی خبروں کو اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، فی الکل تمام میں، تمام افعال ناقصہ میں ان کی خبروں کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نحو کانا قائمن زیدون، ٹھیک ہے آقا جان، کانا افعال ناقصہ قائمن خبر ہے، زیدون اسم ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے زید پہ۔ وَيَجُوزُ تقدیم و اخبارہا علی نفس الافعال اذن من کانا الی رہا، اور افعال ناقصہ کی خبروں کو علی نفس الافعال اذن خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں تک؟ کانا سے لے کر رہا تک، یعنی سارا سے شروع ہوا نا تو وہ کہاں کر رہا تک، آگے شروع ہو رہے ہیں ما زال ما فات ان کو نہیں، رہا تک ہیں۔ نحو قائمن کانا زیدون، قائمن خبر مقدم ہو گئی ہے، پھر کانا ہے، دیکھا زیدون اسم ہے، قائمن جو خبر تھی وہ کانا پر مقدم ہو گئی ہے۔ ولا یجوز ذالک فیما اولہ ما، ذالک کا اشارہ کیا ہے، خبر کا مقدم کرنا ان افعال پر جائز نہیں ہے، فی ما اولہ ما، وہ افعال جن کے شروع میں ما ہے، ولا یجوز ذالک، ذالک یعنی خبروں کو افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، فی ما اولہ ما یعنی وہ افعال جن کے شروع میں ما ہے، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زیدون، قائمن جو ہے مقدم کریں ما زال پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وفی لیسا خلاف، لیسا میں اختلاف ہے، وباقی الکلام فی ہذہ الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، باقی گفتگو ان افعال ناقصہ کے بارے میں دوسری قسم میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ باقی الکلام مبتدا، یجیء خبر، باقی الکلام ان افعال کے بارے میں دوسری قسم میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ دوسری قسم سے مراد فعل ہے، یعنی جب فعل کی بحث شروع ہوگی۔ توجہ آقا جان، القسم السابع اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ساتویں قسم جو مرفوعات کی ہے وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم ہے، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم۔ هو المسند الیہ بعد دخولہما، هو المسند الیہ، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم جو ہے مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ہما ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو ما زید قائمن، ما ٹھیک ہے لیسا کے مشابہ ہے، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کی خبر ہے۔ ولا رجل افضل من کا، رجل اسم ہے، افضل اس کی خبر ہے۔ وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، ما نا یدخلو کا فاعل ہے میرے عزیزو، یدخلو ما علی المعرفۃ والنکرۃ، ما معرفہ اور نکرہ پر داخل ہوتا ہے، وَيَخْتَصُّ اللَّهُ بِالنَّكْرَاتِ خاصةً، اور لا جو ہے وہ نکرات کے ساتھ خاص ہے، مختص ہے۔ القسم الثامن، آٹھویں قسم مرفوعات کی، خبر اللہ التی لنفی الجنس، نفی
لا نفی جنس کی خبر ہے، هو المسند بعد دخول لا کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر مسند ہوتی ہے، نحو لا رجل قائم، کوئی شخص قائم نہیں ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، مرفوعات کی بحث ہماری تمام ہوئی میرے عزیزو۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔